أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتائے۔ ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکاء جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہ تھے۔ ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھے، اور ان کے کانوں میں ڈاڑھ دے رکھی ہے، اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خام خواہ جھگڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں، اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے۔ سورہ نام آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 26۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، سب سے بڑی گواہی قل ای شیء اکبر شہادہ
قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے جس کے بارے میں گواہی دی جائے۔ اب یہاں سب سے پہلی چیز کہ عدالت میں ہم عربی زبان کا انگلش کے اندر دیکھتے ہیں کہ عربی زبان انگلش میں ایسی گواہی جو آئی وٹنس ہوتی ہے، یعنی جسے اپنی آنکھوں سے دیکھا گیا ہے، مشاہدہ کیا گیا ہے، تو اسے انگریزی کے اندر وٹنس کہتے ہیں کہ اس نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا ہے اور اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اردو زبان میں اس کو کہا جاتا ہے عینی گواہ، یعنی جس نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے جو آدمی کو پختہ یقین ہوتا ہے، اس کی دل کی گواہی ہوتی ہے اور اسے ایویڈنس یعنی ثبوت کے طور پر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں کون سی گواہی ہے؟ سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں گواہی دی جائے۔ تو اللہ کے بارے میں گواہی کس طرح دی جائے گی؟ جو آئی وٹنس ہوتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے عینی گواہی، چشمدید گواہ جس کو کہا جاتا ہے، یا تو پھر دل کے یقین کی گواہی، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو ہم چشمدید گواہ نہیں ہیں، بلکہ ہم دراصل اپنے دل کے یقین کے ساتھ ان تمام چیزوں کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ تو اسی چیز کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں گواہی دی جائے، قل اللہ، اور وہ ہے اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، شہید بینی و بینکم وأوحی الی ھذا القرآن، اور اللہ بھی اس بات کے پر گواہ ہے کہ میری جانب قرآن مجید کی وحی آتی ہے۔ کس لیے اللہ نے اس وحی کو نازل کیا ہے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہ جو لوگ میرے سامنے ہیں، یعنی جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اور میرے بعد جہاں تک یہ آواز پہنچتی رہے گی، ان لوگوں کو خبردار کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں۔ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات کا تذکرہ سورہ احزاب کے اندر کیا، وہاں پر آپ کو مبشر اور نذیر کا بھی خطاب دیا، یعنی آپ لوگوں کو خوشخبری سنانے والے، جو لوگ دین اسلام کے مطابق چلنے والے اور اللہ کی توحید کے پر آ جاتے ہیں، دین اسلام کو صحیح طور پر ماننے لگ جاتے، تو ان لوگوں کو بشارت دینا۔ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ جب ہجرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے تیار ہو گئے، گھاٹی کے اندر بیعت ہوئی، تو انصار نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے دل و جان کے ساتھ جس طرح اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے اس طرح آپ کی حفاظت کریں گے، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار۔ جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، انصار ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس کے بعد آخر میں انصار نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ ساری قربانیاں ہم دنیا کے اندر دے رہے ہیں، اس کا صلہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت، یہ تمہارے عمل کا صلہ ہے، جو قربانیاں تم دنیا میں دے رہے ہو، اس کا صلہ جنت ہے۔ جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور جو لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے، انہیں ڈرانے والے، خبردار کرنے والے نذیر۔ اور قرآن مجید بھی قیامت کے دن کے منظرنامے کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب کفار مشرکین آئیں گے، سورہ ملک میں اللہ سوال کرے گا، اس کا تذکرہ کیا ہے، الم یأتیکم نذیر، کیا تم لوگوں کے پاس نذیر یعنی اس دن کے بارے میں خبردار کرنے والا، صحیح اور غلط کے بارے میں تمہیں بتانے والا، غلط راستوں سے روکنے والا، تمہارے انجام کے بارے میں خبردار کرنے والا کوئی نہیں آیا؟ سوال ہوگا۔ تو یہ کفار مشرکین سب کہیں گے کیوں نہیں، وہ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے درمیان نذیر آیا تھا، خبردار کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی باتوں کے پر توجہ ہی نہیں دی۔ آج اس کا نتیجہ، اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری، اور جہاں تک یہ پہنچے، یعنی میرے بعد علماء اس ذمہ داری کو وارثین کی حیثیت سے اٹھائیں گے اور پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے بعد قرآن نے سوال کیا، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو؟ یہ گواہی کن لوگوں سے پوچھی جا رہی ہے؟ مشرکین مکہ سے، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ معبود ہیں جسے تم عبادت کے قابل سمجھ رہے ہو، یہ تم گواہی دیتے ہو۔ اب قرآن نے جو سوال کیا، گواہی میں نے پہلے بتا دیا، گواہی دو بنیادوں کے پر دی جاتی ہے، ایک چشمدید گواہ ہوتا ہے
جسے انگریزی کے اندر عدالت کی زبان کے اندر کہا جاتا ہے وٹنس، یعنی اس نے اپنی آنکھوں سے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے، گواہی دے رہا ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں مجرمین کے تعلق سے یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی کیس آتا ہے، تو اس میں آئی وٹنس ہوتا ہے، یعنی چشمدید گواہ، وہ آ کر گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ چیز میری نظروں کے سامنے ہوئی ہے، تو اس کی گواہی کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے۔ قرآن ایک دوسری گواہی کا تذکرہ کر رہا ہے جس کو ایویڈنس کہا جاتا ہے، پروف، یعنی چشمدید گواہ کے علاوہ۔ جیسا کہ آپ اس گھر کے مالک ہیں تو کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس کاغذات ہوتے ہیں، دستاویز ہوتے ہیں، یہ میرے باپ کے ذریعے مجھ کو ملا ہے یا میں نے اس کو خریدا ہے، تو وہ ایویڈنس ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد کے پر اس کو کہا جاتا ہے کہ اس گواہی کو قبول کر لیا جائے۔ تو یا تو وٹنس ہونا چاہیے، چشمدید گواہ، آئی وٹنس، یا تو ایویڈنس ہونا چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے جو اس کے بارے میں گواہی دے سکے۔ اب مشرکین مکہ نے بہت سارے عقیدے بنا لیے۔ مثال کے طور پر انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی لات، منات، عزا اور بہت سارے معبودوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، یا اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرنے والے، جو چیز اللہ کے یہاں پر ہم نہیں منوا پاتے وہ یہ منوا لیں گے، ان کے پاس اتنی طاقت ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان اسی گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں کہ کسی قبر والے کے بارے میں، کسی پیر کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، کہ یہ ہمیں اللہ سے دلوائیں گے، یا یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، اللہ سے ہم کیسے مانگے، ہم اللہ سے کیسے دعا کریں، وہ فلاں آدمی ہے، فلاں بزرگ ہے، بہت نیک ہے، اس کے سامنے جا کر ہم اپنی فریاد رکھیں گے تو وہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچائے گا۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کتنا واضح پیغام دے رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو جنہوں نے حد سے زیادہ گناہ کیا ہے، گناہ کے اندر اسراف کیا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قرآن کتنا واضح کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث کے اندر کہ ایک بندہ 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، بخاری کی روایت کہ ایک زانیہ بدکار عورت، سوچیے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اسے کتنا گندا مانا جاتا ہے، کتنا برا تصور کیا جاتا ہے۔ وہ زانیہ بدکار عورت جب ایک سفر میں تھی اور دوران سفر اس جگہ ایک جگہ وہ کنویں کے پر اترتی ہے پانی پینے کے لیے، تو وہ پانی پیتی ہے، وہیں پر اسے کتا نظر آتا ہے جو پیاس کے مارے اپنی زبان کو باہر نکال کر ہانپ رہا تھا، اسے شدید پیاس لگی ہوئی تھی، تو اس نے اپنے چرمی موزے کے اندر پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ نے اس ایک عمل کی بنیاد کے پر اس کے زندگی بھر کے گناہوں کے پر پانی پھیر دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ کی رحمت کی اس قدر وسعت، اور دوسری طرف یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ کے سامنے جانا ہی نہیں چاہیے، تو ہم کس کو زیادہ رحم کرنے والا مان رہے ہیں، اللہ کو یا تو ان بزرگوں کو یا شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ کو، خواجہ اجمیری وغیرہ کو، کہ نعوذ باللہ اللہ تو نہیں معاف کرے گا، یہ معاف کروا لیں گے۔ یعنی اللہ سے زیادہ رحم کی صفت ان لوگوں کے اندر ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی ہم رحیم ہونے میں، رحمان ہونے میں ان کو اللہ کا شریک بلکہ اللہ سے بہتر مان رہے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، لیکن یہ کام بنا دیں گے، ان کے سامنے جا کر ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے تو یہ ہماری بات منوا لیں گے۔ یہ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والے، نعوذ باللہ۔ یا اللہ اگر کوئی چیز نہیں دینا چاہتا، کسی کو اولاد نہیں دینا چاہتا، یا کسی کی زندگی کی مشکل اور پریشانیوں کو دور نہیں کرنا چاہتا، آزمائش کے طور پر یہ جائیں گے، منوا لیں گے، اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر ہم باتوں کو تھوڑا سا پھیلائیں گے، غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ باتیں کتنی پیچیدہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کتنی بڑی بڑی گستاخیاں کی جاتی ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے عقیدے کے باب میں بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ اگر اللہ سے کوئی بندہ دعا مانگتا ہے، دعا مانگنے کے بعد اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں اللہ دعا قبول نہیں کر رہا ہے، وہ جاتا ہے کسی قبر کے پر، کسی مزار کے پر دعا مانگتا ہے، وہ کیا ثابت کر رہا ہے کہ اللہ اگر تو نہیں دے گا تو یہ اس سے دلوا لوں گا۔ یعنی وہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت آ گئی کہ وہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر دے، نعوذ باللہ۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، اللہ کے ساتھ تم کسی اور کو معبود بناتے ہو؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، قرآن نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے میں اس بات کی گواہی دوں گا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو اس کے پر کوئی وٹنس ہے،
یعنی چشمدید گواہ آئی وٹنس اور نہ ہی ایویڈنس ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے جو ان کے معبود ہونے کی گواہی دے سکے، کوئی اس بات کے پر گواہ نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن مجید نے کہا اشہید خلقہم، کہ کیا یہ لوگ جب فرشتوں کو پیدا کیا جا رہا تھا موجود تھے، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹی کی شکلوں کے اندر پیدا کیا، تب ان کی گواہی کو قبول کیا جائے؟ یا ان کے پاس کوئی پروف ہے، ایویڈنس ہے، لاؤ پیش کرو، لیکن جب کچھ ہے ہی نہیں تو پیش کہاں سے کریں گے؟ قرآن نے گواہیوں کو طلب کیا، اسی لیے قرآن نبی کی زبان یہ کہہ رہا ہے قل لا اشہد، کہہ دو میں تو گواہی دوں گا ہی نہیں، اس لیے کہ نہ تو میں ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی پروف ہے، کوئی ثبوت ہے جو ان کے معبود ہونے کی دلالت کر سکے، ثبوت فراہم کر سکے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ میں کیا کہوں گا، قل انما هو الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، صرف اللہ ہی ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جو کچھ تم شرک کر رہے ہو ان تمام چیزوں سے میں بری ہوں، بیزار ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں دونوں باتیں آ گئی، بندہ اگر توحید کی گواہی دیتا ہے تو توحید کی گواہی کے ساتھ ساتھ دنیا میں جتنا شرک ہو رہا ہے جو اس کی نظروں کے سامنے ہے اس سے برات کا، بیزاری کا، نفرت کا اظہار کرنا چاہیے، نہیں یہ چیز میں نہیں مانتا، میں اس سے بری ہوں۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ ایک طرف توحید بیان کریں اور دوسری طرف آپ کے دل میں شرکوں کے بارے میں کوئی نفرت نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ توحید اگر ہوگی تو لازمی طور کے پر شرک سے نفرت پائی جائے گی، اور اگر کوئی بندہ توحید کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ شرک سے نفرت نہیں کرتا ہے یا جتنے شرکیہ اعمال ہو رہے ہیں ان سے نفرت نہیں کرتا ہے تو حقیقت میں اس کی توحید میں شفافیت نہیں پائی جاتی۔ توحید میں شفافیت اسی وقت پائی جائے گی جب وہ شرک کا انکار کرے گا، شرک سے نفرت کا اظہار کرے گا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب۔ اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کر رہا ہے۔ مشرکین مکہ یہودیوں کو بہت بڑا عالم سمجھتے، صحیح بات ہے، اس وقت تو دینی اعتبار سے وہ بڑے عالم تھے، اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس تورات تھی، آسمانی کتاب تھی، اس کی بنیاد کے پر وہ یہودیوں کو بہت مانتے تھے کہ نہیں ان لوگوں کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں اور ان کے پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ تمہارے سامنے جو چیز گواہ کی حیثیت سے مانی جاتی ہے انہی لوگوں سے پوچھ لو۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی یہود، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ قرآن کتنا واضح کہہ رہا ہے، یہ عربی محاورہ ہے۔ کوئی بندہ اگر کسی چیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شبہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں وہ اسے ایسے ہی جانتا ہے جیسا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یہ خاص طور کے پر قرآن مجید نے تذکرہ کیا عربی محاوروں کا، اس لیے کہ یہ بات محاورے کے اعتبار سے بھی اہمیت رکھتی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جتنے اچھے طریقے سے جانتا ہے، اس کے چال چلن، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے بولنے کے انداز کو کوئی نہیں جانتا ہے، اس لیے کہ زندگی کے پہلے دن سے اپنے بیٹے کے پر اس کی نظر ہوتی ہے اور وہ اس کا خون ہوتا ہے، اس کا ڈی این اے ہوتا ہے۔ تو ایک باپ اپنے بیٹے کو اچھے طریقے سے نہیں پہچانے گا تو کون پہچانے گا؟ تو قرآن اسی محاورے کا تذکرہ کر رہا ہے، تو انہی لوگوں سے پوچھ لو۔ لیکن اس کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، کن لوگوں نے ڈالا؟ مشرکین نے بھی ڈالا، یہودیوں نے بھی، اس لیے کہ مشرکین مکہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نبی کی حیثیت سے نہیں پیش ہوئے، اپنے آپ کے پر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، صادق اور امین مانے جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہہ کر تو ایمان لائے کہ جو بندہ آخرت تو تمہیں دنیا کے معاملے میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ آخرت کے معاملے میں دھوکہ کیسے دے گا؟ اللہ کے معاملے میں تمہیں کیسے دھوکہ دے گا؟ اور یہاں بات قابل غور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو آخرت کی طرف، اللہ کے پر ایمان کی طرف دعوت دے رہے تھے، اس میں آپ کا بظاہر دنیاوی اعتبار سے کیا فائدہ تھا؟ کوئی فائدہ تھا؟ ایسا تو نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دینا شروع کی، لوگ فوری طور کے پر آپ کو سردار بنا لیا، آپ کے لیے مال اکٹھا کرنے لگ گئے، نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ آپ کی راہ میں شدید قسموں کی رکاوٹیں ڈالی،
یہ حالت تھی، اس کے بعد بھی آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے جب کوشش کی ابو طالب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر پریشر ڈالنے کی، تب آپ نے کیا کہا تھا کہ چچا جان، اگر یہ میرے ایک داہنے ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی ناممکن ہے کہ میں اپنا یہ کام چھوڑوں، میں اپنا مشن پورا کر کے رہوں گا۔ یہ آپ کے عزم و ہمت اور ارادے کی دلیل ہے کہ کوئی کتنی بھی رکاوٹ ڈالے میں اپنا کام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اور یہی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام امتیوں کو دیا کہ دین کا کام تھوڑی سی رکاوٹوں کی بنیاد کے پر، مخالفتوں کی بنیاد کے پر چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کام چھوڑ کر بیٹھ جاؤ تاکہ لوگوں کے درمیان عقیدہ توحید نہ پھیلے، لوگوں کو شرکوں کے بارے میں علم نہ ہو، دین کی صحیح رہنمائی ان لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ شیطان وہی چاہتا ہے۔ تو تھوڑی موڑی تکالیف کے بعد کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے، بلکہ عزم و ہمت کے ساتھ، حوصلوں کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پیاری بات کہتے تھے، اور وہی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نوجوانوں کو خاص طور پر مخاطب کرتے ہوئے اور جماعت کے افراد کو کہا کہ یہ جو تھوڑی سی تکالیف آپ کو اللہ کی دین کی راہ میں آ رہی ہے، اس سے رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری زندگی کے اندر یہ تکلیفیں آئیں تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظرنامہ کہ جو طائف میں پیش آیا اسے اپنی نظروں کے سامنے لے کر آ جاؤ تو دنیا کی ساری تکلیفیں تمہیں ہلکی لگے گی۔ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک مسلسل ان لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن نتیجے میں کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اوباشوں کو، بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، ذہنی طور کے پر ٹارچر کر رہے ہیں، آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، جسمانی طور کے پر پتھر مار کر لہولہان کر دیا۔ یہ معمولی تکلیف ہے کہ آدمی کو ذہنی اعتبار سے بھی تکلیف دی جائے اور جسم کو بھی لہولہان کر دیا جائے؟ کتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں اٹھائی ہے۔ کیا وہ تکلیفیں آج ہماری راہ میں آتی ہے؟ کیا ہم ان مشکلات سے گزرتے ہیں؟ یہ تو آپ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ نہ جانے کتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، رات کو چین سے سو نہیں پاتے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد ایسا نہیں تھا کہ مکہ والوں سے چھٹکارا مل گیا، اب تو یہاں تو دشمنوں کی تعداد اور بڑھ گئی تھی۔ مشرکین مکہ وہ آپ کے دشمن پہلے سے تھے، مدینہ آنے کے بعد جو یہود تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ قریب میں رہنے والے 3 بڑے قبیلے تھے، اور اس کے علاوہ مدینہ میں رہ رہے منافقین تھے، مشرکین تھے، یعنی دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوا۔ یہاں تک کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس ارادے سے نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پر پہرے داری کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے عالم میں اپنے بستر کے پر کروٹیں بدل رہے تھے۔ اتنے میں حضرت سعد آئے اور کہا کہ اللہ کا رسول، میں اس ارادے سے آیا ہوں کہ آپ کے دروازے کے پر چوکی داری کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور اس کے بعد آپ سوئے۔ یہ حالت تھی۔ اب بتائیے کتنی مشکل حالات تھے کہ اگر کوئی بندہ دروازے کے پر پہرے داری نہ کرے تو نبی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس قدر خوف کا عالم تھا، دن بھر محنت کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتے ہیں اور وہ بھی تہجد میں بیدار ہو جاتے ہیں، اس وقت تو بھی آپ کے اوپر نیند حاوی نہیں ہو پاتی ہے، اتنی تھکاوٹ کے باوجود خطرہ لگا ہوا ہے دشمنوں کا۔ یہ حالات تھے۔ سیرت پڑھیے تو احساس ہوگا یہ دین کتنی مشکل حالات اور کتنی مشکلات اور پریشانیوں کو کراس کرتے ہوئے، جھیلتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے۔ ہم بڑے سکون کے ساتھ ہیں، ہم نے آنکھیں کھولی، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمارے اطراف میں رہنے والے مسلمان، مسجد ہمارے بالکل قریب ہے، ماحول اسلامی ملا ہوا ہے، کتنی سہولتیں ہیں۔ ہم مسلمت الدار ہیں، یعنی ایسے مسلمان جو باپ دادا سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، جن کا گھرانہ، جن کا ماحول اسلامی ہے۔ بہت بڑی نعمت سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے، لہذا اس کی قدر کیجئے گا۔ بہرحال یہ یہود تھے، بہت تکلیفیں دیں، لیکن ان لوگوں نے نقصان اٹھایا۔ قرآن مجید وہ کہہ رہا ہے الذین خسروا انفسہم، کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، وانفسہم فہم لا یؤمنون، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ساری حقیقت علم تھا۔ خود اس کے بارے میں ایک طویل روایت بھی ہے جس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، تفسیر کے اندر کیا بھی گیا ہے، کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ام المؤمنین بنی، بنو قریظہ کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آ گئی۔ یہ خود بیان کرتی ہے کہ میرے والد ہوئی بن اخطب یہ بنو قریظہ کی جنگ کے بعد مار دیا گیا، اور چچا ابو یاسر صبح کے وقت رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام کے بارے میں مذاکرات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آپ سے جانکاری لینا چاہتے ہیں کہ واقعتاً آپ نبی ہیں کہ نہیں۔
اس لیے کہ مدینہ کے یہودی اسی بنیاد کے پر مدینہ کے آس پاس آ کر بسے تھے کہ آخری نبی اسی علاقے کے اندر مبعوث ہونے والا ہے، لہذا ہم کو ادھر ہی رہنا چاہیے، کہ انہوں نے نبی کے لیے اپنی ساری قربانیاں دے دی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے بہت پہلے سے، کہ نبی آئے گا تو ہم اس کے پر ایمان لائیں گے۔ لیکن کتنی بڑی بدنصیبی کہ جب نبی ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بلکہ اس سے جنگیں کی، اس سے لڑائیاں کی، اور آخر کار بہت ہی خطرناک قسموں کی ذلت آمیز موت مارے گئے۔ تو یہ کہتی ہیں آپ سے مذاکرات کی، انہیں یقین ہو گیا کہ حقیقتاً آپ نبی آخر الزماں ہیں۔ جب آپ سے گفتگو کے بعد مغرب کے وقت واپس آئے تو نہایت تھکے ماندے دکھائی دے رہے تھے۔ چچا ابو یاسین نے میرے والد سے پوچھا، ہوا کہ کیا یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ہم پاتے ہیں؟ تو والد نے کہا کہ کیوں نہیں، یہ وہی نبی ہے، یہ وہی رسول ہے۔ تو ابو یاسر ان کے چچا جو تھے کہا، اتعرفہ وتثبت، کیا واقعی تو اسے پہچانتا ہے؟ تو والد نے کہا کہ ہاں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ تو میرے چچا ابو یاسر نے کہا، فما فی نفسک منہ، پھر آپ کا ارادہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو والد نے کہا، عداوۃ واللہ ما بقیت، بہت سخت جملہ کہا، عداوۃ واللہ ما بقیت، کہ اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا دشمنی اختیار کیے رہوں گا۔ یہ ابن ہشام کے اندر جو سیرت کی کتاب اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، اور وہی کیا اس نے۔ بتائیے نبی کو پہچان گئے، اور نبی کے لیے وہ اپنا وطن اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں پر آئے تھے کہ نبی آئے گا تو اس کے پر ایمان لائیں گے، نبی کے پاس پہنچ گئے۔ کتنا بڑا شرف ہے نبی کی خدمت میں ایمان کی حالت میں ایک لمحہ بتا دینا، دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ نبی سے بات چیت کر کے آئے، ایک نبی کو اپنی نظروں سے دیکھا، بات چیت کی، یقین بھی ہو گیا کہ یہ واقعتاً نبی آخر الزماں ہے۔ لیکن جملہ کیا ہے؟ وہی ہے، عداوۃ واللہ ما بقیت، اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا مخالفت کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، یہ ہماری برادری کا نہیں ہے۔ برادری کا تعصب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، سب سے بڑے حضرت اسماعیل، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام، دو بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق سے تمام انبیاء آئے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، سب نبی ہیں۔ اور یہ نبوت کا سلسلہ تھا، جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے، چاہے وہ حضرت یونس ہو، حضرت صالح، تمام کے تمام، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ، سب کے سب اسی نسل کے۔ صرف آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، حضرت اسماعیل کی نسل سے صرف ایک نبی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو انہیں وہ گوارا نہیں ہوا کہ یہ آخری نبی جو سید الانبیاء ہے، جسے تمام نبیوں کی سرداری دی جانے والی ہے اور وہ سب سے افضل نبی ہوگا، وہ ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا؟ دراصل ان لوگوں نے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیا کہ اللہ تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ۔ تو کیا اللہ نبی کے بارے میں تم سے مشورہ کرے گا، تم سے پوچھے گا؟ تم جیسے کم علم جاہل لوگوں سے سوال کرے گا کہ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، اللہ نے صاف کہا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ نبوت اور رسالت کہاں پر ہونا چاہیے، کہاں پر کسے نبی بنانا چاہیے، کس وقت نبی بنانا چاہیے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا علم کامل ہے، انسان کا علم ناقص ہے۔ چھوٹی سی بات ہے کہ ہم الیکشن کے ٹائم دیکھ لیجئے نا، وہ دوسرے الیکشن چھوڑ دیجئے جو ہوتا ہے، اس میں ہمارا کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا ہم کسی کا صحیح طور پر انتخاب کر پاتے ہیں؟ بغیر پیسوں کے ہمارے انتخابات نہیں ہوتے ہیں۔ تو بتائیے ایک نبی کو کیسے چنا جا پائے گا؟ ایک چھوٹے سے علاقے میں کسی کو نمائندہ بنانا ہے، ممبر بنانا ہے، کارپوریٹر بنانا ہے، ہمارا دماغ کام نہیں کرتا ہے، صحیح طور کے پر فیصلہ نہیں کر پاتے۔ تو یہاں تو ایک نبی جس کا ظاہر و باطن سب پاک و صاف ہونا چاہیے، وہ پوری امت کے لیے اسوہ نمونہ ہونا چاہیے، زندگی کے کسی کردار و عمل کے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، امت کی سب سے بہترین قیادت ہونا چاہیے، ہر موقع پر سماجی زندگی کے اندر بہترین قائد ہو، دشمنوں سے لڑنا ہے تو اس سے بہترین سپہ سالار کوئی نہ ہو، اور اگر کسی سے بات چیت کرنا ہے تو اسے بہترین طریقے سے بات چیت کرنے کا سلیقہ آتا ہو، خطاب کرنے کی ضرورت پیش آئے تو سب سے بہترین خطیب ہو۔
ساری چیزوں کو لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع کر دیا گیا، تو اللہ بہتر جانتا ہے رسالت کہاں ہونی چاہیے، کسے نبی بنایا جانا چاہیے۔ تم اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کر پاتے تو پھر تم اتنے بڑی بات کے بارے میں کیوں دعوے داری کرتے ہو کہ اللہ نے اس کو نبی کیوں بنایا؟ یہ معاملہ دراصل حسد کا تھا۔ حسد کا مطلب ہی ہے کہ اللہ تو نے اس کے پر وہ نعمت کیوں نازل کی، نہیں دینا تھا۔ اللہ نے تجھے اسے علم کیوں دیا، اسے خوبصورتی کیوں دی، مال و دولت عزت کیوں دی؟ یہ اعتراض ہوتا ہے، حسد کا ہی معاملہ تھا۔ قرآن نے کہا حسد من عند انفسہم، کہ یہ اعتراض نبی کو نہیں ماننا مشرکین مکہ کی طرف سے بھی، یہود کی طرف سے حسد کی بنیاد پر تھا، کہ حسد کی بنیاد پر اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا بھی نقصان کیا اور ایمان نہیں لے کر آئے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ بڑے ظالموں میں سے، یعنی ظالم تو ہے لیکن بہت بڑے ظالم، ان سے بڑا ظالم نہیں ملے گا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ نبی دعویٰ کر رہا ہے اللہ نے مجھے قرآن دیا، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، اگر تم اس نبی کو نہیں مان رہے ہو تو نعوذ باللہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو کہ اللہ نے اس کو نبی نہیں بنا، اللہ نے بنایا لیکن تم کہہ رہے ہو کہ نہیں بنایا۔ یہ ہے اللہ پر افترا، بہتان، کہ اللہ تو نے اس کو نبی نہیں بنایا ہے، جبکہ وہ نبی دعویٰ کر رہا ہے اللہ کی زبان سے، قرآن سے، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہوا۔ وَأُكَذَّبَ بِآيَاتِهِ، یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتائے، یعنی جو شریعت، جو دین اللہ نے قرآن حدیث کی شکل میں نازل کیا اس کا انکار کرے۔ ایسے ظالم کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہے۔ یہاں آخرت کا منظرنامہ قرآن نے پیش کیا، ٹھیک ہے، آخرت دیکھ لو کیا ہونے والی ہے، کہ جس دن ہم انہیں جمع کریں گے اور مشرکوں کو کہیں گے اَیْنَ شُرَکَاؤُکُمْ، کہاں ہیں تمہارے سارے شرکا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، تمہارا یقین تھا، گمان تھا کہ یہ اللہ کے شریک ہے، پارٹنر ہے۔ آج بھی دنیا میں جو لوگ بھی نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، کوئی فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، یا دنیا کے کتنے بھی پاک باز انسان ہو، فرشتے وغیرہ ہو، یا جنہیں ہم پیر ولی بزرگ مانتے ہیں، یہ سب کے بارے میں سوال ہونے والا ہے اللہ کے شریک، اللہ کے پارٹنر، کیا یہ آج تمہاری مدد کرنے والے ہیں؟ سوال ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ثم لم تکن فتنتم، پھر ان کے شرک کا انجام اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوگا۔ وہ کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ اے ہمارے پروردگار اللہ کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا، ہم مشرک نہیں تھے۔ سوچئے، جو دنیا میں شرک کر رہے وہ آخرت میں انکار کریں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا، قسمیں کھائیں گے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ ایک حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ مشرکین دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو توحید کی برکت سے معاف کر رہا ہے، انہیں جنت میں جگہ دے رہا ہے، جہنم سے نجات دے رہا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ چلو ہم بھی جا کر اللہ سے کہتے کہ اللہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا۔ دنیا کا معاملہ سمجھ رہے کہ جس طرح ہم دنیا میں انسانوں کو بیوقوف بنا لیتے تھے تو ہمارا معاملہ چل جاتا تھا، تو آخرت میں بھی سوچیں گے۔ تو جیسے ہی وہ لوگ وہاں جا کر کہیں گے قسمیں کھا کر کہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا، تو اللہ کیا کہے گا کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج تمہاری زبان پر، تمہارے منہ پر تالے لگا دیں گے۔ اللہ نے تالے لگا دیا، تالا لگا دے گا۔ اب گواہیاں کہاں سے ملنے والی ہے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، گواہیاں دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پیر گواہیاں دیں گے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے سب بتائیں گے۔ اور جب گواہی دے چکیں گے اس کے بعد زبان کا تالا کھول دیا جائے گا۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا جب یہ گواہی دے چکیں گے تو یہ اپنے اعضاء کو کہیں گے، انسان اپنے ہاتھ کو کہے گا، اپنے پیر کو کہے گا، لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ ہمارے جسم کا حصہ ہوتے ہوئے تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اللہ نے ہم کو بولنے کی طاقت دی۔ جس اللہ نے زبان میں بولنے کا ملکہ رکھا ہے وہ اللہ اس بات کے پر قادر ہے کہ ہاتھ سے گواہیاں لے، پیر سے گواہیاں لے، وہ اس بات کے پر قادر ہے۔ تو اللہ نے ہم کو موقع دیا، ہم نے صحیح گواہی دی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب آخرت کے انجام کے بعد دنیا میں ان لوگوں کی کنڈیشنوں کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن
مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی باتوں کے پر غور کریں گے، ایمان لائیں گے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہاں پر کیا سوال کرنے کا موقع مل جائے، اعتراض کرنے کا اعتراض کریں گے، رد کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی وہ ایمان لانے کے جذبے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اعتراض انکار کی حیثیت سے وہ غور سے سنتے ہیں. حالانکہ ان کے دلوں کے پر ہم نے ڈھکن لگا دیا ہے، یعنی وہ باتیں ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی ہے، کان تک جاتی ہے، لیکن کان میں جانے کے بعد دل کے پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے. تو حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین. تو یہ جب اپنے کافروں کے پاس آتے ہیں جو ان کے ہم نوا ہے، ان کے ہم نشی ہے، ان کے دوست، تو کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین. یہ تو صرف پرانے لوگوں کے واقعات ہیں، بے سند باتیں ہیں. جیسا کہ ہمارے یہاں عام طور سے چلتی ہے نا، بڑی مشہور کتاب تھی الف لیلہ ہزار رات، اس کی کتاب ہے، اور اس میں کہانیاں ہیں، ایسی کہانیاں جو صرف من گھڑت ہوتی ہے، بناوٹی، لوگوں کو دل بہلانے کے لیے، سننے کے لیے. آج تو خیر سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن پرانے زمانے میں اندر آپ دیکھیے گا لوگ کہانیوں کے بڑے شوقین ہوا کرتے. اگر کوئی کہانی سنا رہا ہے تو لوگ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سنا کرتے تھے. اب کہانی سچ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ صرف ایک بناوٹی ہوتی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ پرانے زمانے سے چلا رہا ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا زمانہ تھا، وہاں پر بھی قصہ گوئی کی محفلیں سجا کرتی تھی. لوگ بڑے شوق کے ساتھ راتوں میں آتے تھے، کوئی قصہ گو ہوتا، کہانیاں سناتا، شوق سے سنا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف بے سند واقعات ہیں جس میں قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود وغیرہ کی باتیں بیان کی جاتی ہے. نعوذ باللہ. یہ قرآن کے بارے میں ان لوگوں کا تبصرہ تھا. قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، کہ یہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں. دیکھیے، ایک آدمی اگر کسی نیکی سے خود رکا ہوا ہے، یہ گناہ اس کی ذات تک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی ذات تک ہے. لیکن اگر وہ دوسروں کو بھی روک رہا ہے تو یہ گناہ بہت شدید ہو جاتا ہے. جتنے لوگوں کو روکے گا اتنا زیادہ گناہ اس کے پر عائد ہوگا. کہ آپ اگر کسی کو نماز سے روک دیں، کسی کو خطبے سے روک دیں، کسی کو درس قرآن سے روک دیں، یا کسی دینی محفل سے روک دیں تاکہ وہاں جانے کے بعد وہ فائدہ اٹھا سکے، اگر آپ روک رہے ہیں تو یاد رکھیے گناہ چھوٹا نہیں ہے. جو ہدایت اسے ملنے والی تھی، جو دین کی باتیں وہ سننے والا تھا، آپ نے رکاوٹ ڈالی، اس کا گناہ آپ کے سر پر آئے گا. خود نہیں گئے، وقت ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے بعد، وہ آپ اپنی جگہ پر مجرم ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر دوسروں کو روک رہے ہیں تو آپ کا گناہ جتنے زیادہ لوگوں کو روکیں گے، بہکائیں گے، اتنا بڑھتا جائے گا. جیسا کہ نیکی کا معاملہ، کہ اگر آپ درس قرآن کی محفل میں آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، خطبے کے لیے آتے ہیں، پروگرامز کے لیے آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اخلاص کی بنیاد کے پر اس کا بہتر سے بہتر اجر دے گا. لیکن آپ کی دعوت کی بنیاد کے پر آپ دوسروں کو بلاتے ہیں تو یاد رکھیے جتنے لوگ آپ کی دعوت پر شرکت کریں گے ان لوگوں کا اجر بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ خود بھی شریک ہونا، دوسروں کو دعوت بھی دینا. تو یہاں ان لوگوں کا جرم بہت بڑا تھا، خود بھی نبی کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، دوسروں کو بھی منع کرتے، شک و شبے کے اندر ڈالا کرتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دین کی باتوں کے بارے میں آپ کو شبہات کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، خود نیکی نہیں کرتے، دوسروں کو بھی شبے کے اندر ڈال دیتے ہیں، دوسروں کے ایمان کے اندر بھی شک اور شبے کی دراڑیں پیدا کرتے ہیں. یہ خطرناک قسم کے مجرمین ہوتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، قرآن کہہ رہا ہے یہ لوگ خود اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. دین کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں، دین اپنی جگہ پر قائم رہنے والا ہے، وہ اللہ کا نازل کرتا ہے. انسان کی ناقص عقل اس کا کیا مقابلہ کرے گی؟ یہ خود اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور کچھ خبر نہیں رکھتے. یہاں یہ ایک منظرنامہ تھا جو پیش کیا گیا. اب اس کے بعد قیامت کے دن کے بارے میں چند اہم باتیں بہت ہی پیاری ہیں، قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ کیا. ساتھ ہی ساتھ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے، ان چیزوں کا بھی تذکرہ ہے. انشاءاللہ وہ آئندہ درسوں میں آئے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کی دین کی راہ میں استقامت عطا فرمائے، دین کے جذبے میں اخلاص پیدا کرے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کرام، ہمارے اسلاف نے دین کے خدمات انجام دی، محنتیں کی، دوسروں تک پہنچانے کی کوششیں کی، اللہ وہی جذبہ، وہی توفیق اور وہی خلوص ہمیں بھی عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.